بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کی ایک برگزیدہ شخصیت حضرت ذوالکفل کے صبر کے باعث ان کی شیطان پر فتح کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ان کی شخصیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ذوالکفل کا قرآن و حدیث کے سابقہ آسمانی کتابوں میں کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، جس کے باعث ان کے نبی ہونے پر حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ البتہ قرآن پاک میں آپ کا 2 جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تھا، بلا شبہ وہ سب صالحین میں سے تھے۔ سورہ صاد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو اسماعیل اور یوسع اور ذوالکفل کو، وہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کے بعد کیا گیا ہے، جس کے بعد بعض محدثین انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ بعض مورخین و محدثین حضرت ذوالکفل کو اللہ کا نبی، جبکہ بعض لوگ انہیں نیک شخص قرار دیتے ہیں۔ شام اور عراق سمیت دیگر مقامات پر آپ سے منسوب مزارات موجود ہیں۔ حضرت ذوالکفل سے منسوب ایک دلچسپ واقعہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی حضرت یوسع علیہ السلام ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا، تاکہ وہ میرے بعد دین کے جملہ معاملات بخوبی پورے کر پاتا، اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا، تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن حضرت یوسع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ رات کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اللہ کے نبی کی یہ 3 شرائط سن کر بنی اسرائیل پر سختہ طاری ہو گیا، اور ان میں سے کوئی بھی ان شرائط پر عمل کے لیے راضی نہ ہوا۔ اتنے میں اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی 3 شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت یوسع نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم تینوں پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت یوسع علیہ السلام پھر اپنے سوال دہراتے ہوئے نظر آئے۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت یوسع نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا۔ وہ شخص حضرت ذوالکفل تھے۔ جس مجلس میں یہ سارا واقعہ پیش آیا، اس میں ابلیس بھی موجود تھا، اور ایک کونے میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس سے حضرت ذوالکفل کی یہ برگزیدگی برداشت نہ ہوئی، اور اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ ذوالکفل کو راہ راست سے ہٹانے کی پوری کوشش کرو۔ شیطان کے چیلوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن جلد ہی ناکام ہو گئے، جس کے بعد ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ حضرت ذوالکفل دن بھر روزہ رکھتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے، اور دوپہر کے وقت گلولا کرتے تھے۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بھیس میں نہایت بری حالت میں حضرت ذوالکفل کے مکان پر جا پہنچا۔ ابھی آپ اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم ناتواں بوڑھا ہوں، اور آپ کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور اور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بھری جھوٹی داستان سنانا شروع کر دی، اور اسے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفل کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں پھر آپ کی نظریں بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی آپ دوپہر کو آرام کرنے لگے تو ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو پھر بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر نہیں آئے،
बूढ़े ने बड़ी लाचारगी से कहा, ए खलीफा, मेरी कौम बड़ी खबीस है। उन्हें जब पता चला कि आप मजलिस में फैसला करेंगे तो डर गए और मुझसे मेरा हक देने का वादा कर लिया, लेकिन अभी जब मैं उनके पास गया तो वो वादे से मुकर गए। हजरत जुल्कफल ने कहा, अच्छा ठीक है, आज शाम आ जाना ताकि तुम्हारा हक तुम्हें दिलवाया जा सके। उस दोपहर फिर बूढ़े ने आपको बातों में लगाकर कैलूला न करने दिया। शाम को आप उसके मुंतज़िर रहे, लेकिन वो ना आया। 2 दिन तक आराम न करने की वजह से आप पर नींद का शदीद गलबा था। चुनांचे तीसरे दिन दोपहर को नींद ने आपको आजिज कर दिया तो घर वालों से कहा, आज कैलूले के वक्त दरवाज़ा हरगिज़ न खोलें। ताहम आप बिस्तर पर दराज ही हुए थे कि वो बूढ़ा फिर मौजूद हुआ और दस्तक दी। अहले खाना ने कहा, खलीफा का हुक्म है, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। बूढ़े ने कहा, मैं 2 दिन से अपने मामले के लिए आ रहा हूँ। मुझे खलीफा ने आज दोपहर खुद बुलाया है, लेकिन घर वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला। बूढ़े ने कुछ देर तो तवक्कुफ किया, फिर अपने शैतानी अमल से घर के अंदर दाखिल हो गया और कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। आपने जब दरवाज़ा खोला तो सामने बूढ़े को खड़े देखा। उस पर आपने घर वालों से कहा, मैंने तो मना किया था कि आज दरवाज़ा न खोलना। घर वालों ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, हमने दरवाज़ा नहीं खोला। आप देख सकते हैं कि सब दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। आपने नज़र दौड़ाई तो हैरान रह गए, वाकई दरवाजे तो सब बंद थे। अब जो आपने गौर से बूढ़े को देखा तो हकीकत हाल आया हो गई। आपने उसे मुखातिब करके फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तू इब्लीस लईन है? वो बोला, हाँ, मैं ही इब्लीस हूँ। आपने पहले मेरे चेलों को आजिज़ किया, वो आपको काबू न कर सके और अब मुझे भी थका दिया। मैं चाहता था कि आपको गुस्सा दिलाकर गज़बनाक कर दूं और इफ़ाए अहद में नाकाम बना दूं, मगर अफसोस कि मैं खुद ही नाकाम रहा। देखिए कि अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे किस तरह से अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और फिर अल्लाह भी उनकी उस तरह से मदद करता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।